اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ یہاں تک ہو گیا ہے جو نارمل لوگ ہوں گے ان کا تذکرہ۔ اس سے پیچھے ہم نے السابقون السابقون کا تذکرہ پڑھا تھا کہ جو اسٹینڈرڈ لوگ ہوں گے، جو فرنٹ والے ہوں گے، عرش کے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو وہ ان کا تذکرہ تھا۔ وہ فرسٹ کیٹیگری تھی۔ دوسری کیٹیگری کن لوگوں کی ہے؟ جو اصحاب الیمین ہیں، جن کا نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو عرش کے رائٹ سائڈ میں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ نارمل لوگ ہوں گے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوگا، اللہ کو مانا ہوگا، گناہوں سے جس نے پرہیز کیا ہوگا۔ تو یہ نارمل لوگ ہوں گے جو اصحاب الیمین میں آئیں گے۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو کیا کیا نعمتیں دی جائیں گی، ان کے لیے کیا کیا جو ہے چیزیں مہیا کی جائیں گی۔ جس طرح سابقون السابقون کا تذکرہ آیا تھا، اس میں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، جو ہے علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ بچے چکر لگا رہے ہوں گے، جام ہوں گے، اور اسی طرح شراب کے پیالے جگ ہوں گے، اور اس شراب سے دماغ جو ہے معاف نہیں ہوگا، عقل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، میوے ہوں گے چوائس کے، اور اسی طرح جو ہے گوشت ہوگا پرندوں کا، اور اسی طرح حوریں ہوں گی، اور حوریں بھی ایسی جیسے موتی ہو۔ تو یہ سب نعمتیں السابقون السابقون کی تھی، جو اسٹینڈرڈ لوگ تھے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے اصحاب الیمین، جن کا نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ما اصحاب الیمین، کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، یعنی کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے بابرکت ہوں گے، اور کیا ہی ان کی قسمت ہوگی، سعادت ہوگی، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کون سی فیلنگ ہے، ارے کیا کہنے، ارے کیا کہنے والی، کہ کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، یعنی ان لوگوں کے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ فی صدر مخضود، ان لوگوں کی کیا خاصیت ہوگی؟ وہ عیش کریں گے ایسے کانٹوں میں جو ہے کانٹوں سے پاک جو بیریاں ہوں گی، بیریوں کے درخت ہوں گے، لیکن ان میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں تو جو بیری کے درخت ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ان میں کانٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن قیامت جو ہے جنت کے اندر جو درخت ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح کے دنیا کی طرح کے درخت نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں کی چیزیں مختلف ہوں گی۔ وہاں کے جو نام لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے، سیب ہے، انار ہے، تو نیم تو سیم ہے، لیکن ان کا ذائقہ بھی ایک دم بالکل مختلف ہوگا، ہر چیز مختلف ہوگی ان کی، ان کا حجم، ان کا سائز بھی جو ہے بڑا ہوگا اور مختلف ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوں گے رائٹ ہینڈ میں جن کے نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کیا ہوں گے؟ وہ ایسی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے جو کانٹوں سے پاک ہوں گے، کانٹے نہیں ہوں گے۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور وہ ہوں گے اوپر تلے لدے ہوئے کیلوں کے درختوں میں۔ طلحن بولتے ہیں کیلوں کے درخت، منضود تہبتے جو لگے ہوئے ہوں گے، اوپر تلے لدے ہوئے، گویا پھل ہی پھل ہوں گے۔
کیلے ہی کیلے، اوپر تلے لدے ہوئے کیلوں کے درختوں میں وہ ہوں گے۔ یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ سب کیلے جو ہے، سیب اور اسی طرح انار، کھجوروں کا درخت جو ہے، ان سب کا تذکرہ ہو رہا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ وہاں کی یہ چیزیں جو ہوں گی یہ بالکل مختلف ہوں گی، ان کے ذائقے ایسے ہوں گے کہ کبھی ذائقہ نہیں ہوگا ایسا، کسی چیز کا ایسا ذائقہ نہیں ہوگا۔ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، دیکھنے میں سیم لگیں گے، قرآن کریم میں باقاعدہ اس کو بیان کیا گیا ہے، وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، دیکھنے میں سیم لگیں گے لیکن وہ الگ ہوں گے، ذائقہ الگ، ہر چیز الگ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَطَلْحٍ مَنضُودٍ، اور کیلوں کے درخت ہوں گے اوپر نیچے لدے ہوئے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور دور تک پھیلا ہوا سایہ ہوگا، سایہ ہی سایہ دور تک پھیلا ہوا۔ دھوپ ظاہر سی بات ہے انسان کو پسینہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو سایہ انسان کے لیے کافی جو ہے راحت کا ہے۔ دھوپ بھی اگرچہ فائدہ مند ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دھوپ سے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو ہے وٹامنز ہوتی ہیں الگ طرح کی، تو دھوپ بھی بہت ضروری ہے انسان کے لیے، خاص طور سے بچوں کے لیے دھوپ بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن وہاں پر جو ہے سایہ ہوگا، چونکہ فل گرمی کے اندر انسان ظاہر سی بات ہے کہ دھوپ کا سہارا لیتا ہے، دھوپ میں آدمی کو سکون ملتا ہے، جو ہے چھاؤں کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے، مسلسل آدمی چھاؤں میں رہ سکتا ہے، دھوپ میں نہیں رہ سکتا، تو اس لیے چھاؤں اللہ فرماتے ہیں کہ دور تک پھیلا ہوا سایہ ہوگا۔ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے، پانی بہ رہا ہوگا سائیڈ سے نیچے سے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے کیا کیا ہوں گے، جو ہے درخت ہوں گے کیلوں کے، اور اسی طرح بیریوں کے سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور ڈھیر سارے پھل ہوں گے، فاکیہ پھل، کثیرہ ڈھیر سارے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ مینگو سیزن چل رہا تھا اور خالی 2 سے 3 مہینے رہا، اور اب جو ہے آپ مینگو کو ترس رہے ہیں، اب مینگو نہیں مل رہا ہے۔ رمضان میں اچھی طرح مینگو شیک پیے، اچھی طرح جو ہے افطاری میں جو ہے گھر کی مکسی، گھر کے مینگو تھے اور ہر چیز گھر کی، خوب شیک پی رہے تھے، لیکن اب مینگو شیک ملنے کے لیے تیار نہیں، بڑے جو ہے پاپڑ بیلنے پڑیں گے مینگو شیک حاصل کرنے کے لیے، اسٹور ہوئے جو ہے ہمیں مینگو اب لینے پڑیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے دنیا میں کوئی کسی بھی پھل ہوتا ہے اس کی لمٹ ہوگی، ایک موسم میں وہ ملے گا، پھل موسمی ہوتے ہیں، ایک موسم میں ملے گا اور دوسرے موسم میں نہیں ملے گا۔ امرود یہ نہیں کہ ہر وقت سال کے سال امرود ہے، اگر ہے بھی تو وہ ریئل امرود نہیں بلکہ وہ اسٹور کیا ہوا امرود ہوگا۔ کسی انسان کو جو ہے قبض ہو رہا ہے تو اسے امرود کی ضرورت ہے، امرود چونکہ قبض میں سب سے زیادہ کام کرتا ہے، دوائیوں سے زیادہ بھی امرود کام کرے گا قبض میں۔ یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حکیم کہتا ہے کہ اگر سونا بیچ کے بھی تمہیں جو ہے امرود خریدنا پڑے تو وہ خرید لو، امرود اتنی فائدہ مند چیز ہے۔ تو قبض کے لیے خاص طور سے جس کو قبض ہو رہا ہو تو ایک امرود کھائے، وہ کھانا کھانے کے بعد دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے، پیٹ ایک دم بالکل صاف۔ امرود انسان تلاش کرتا ہے کسی اور موسم میں کہ امرود ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں جو ہے پھلوں کا ایک موسم ہوتا ہے، لیمیٹڈ ٹائم تک پھل ملتے ہیں۔ تربوز کا جی کر رہا ہے، بھائی پانی کی پورتی کرتا ہے تربوز، انسان کے اندر پانی کمی ہو جاتی ہے، اچھا لگتا ہے، اب تربوز اب نہیں ہے تو کہاں سے لائے تربوز، تو ظاہر سی بات ہے ویٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن جنت میں یہ سب نہیں ہوگا، لا مقطوعہ، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، وہاں کوئی موسم نہیں ہے پھلوں کا کہ بھائی جو ہے اب تربوز نہیں ہے، اب تھوڑا سا ویٹ کیجئے، 6 مہینے بعد تربوز آئیں گے، سیزن آئے گا تب ملیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی سا بھی پھل ہوگا ہر وقت اویلیبل ہے، کسی بھی وقت لے لیجئے، ولا ممنوعہ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ جو ہے ارے اتنے زیادہ کیوں کھا لیے امرود، اتنے زیادہ آپ نے پھل کیوں کھا لیے، کوئی آپ جو ہے کتنا ہی کھائیے، کسی بھی وقت لے لیجئے، وقت کی بھی وہ نہیں ہوگی، ولا ممنوعہ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، بلکہ جب من کرے، جیسا من کرے، جتنا من کرے آپ کھائیے۔ تو یہ پھلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، پھلوں کی 2 صفت میں، اور جو ہے میووں کی کیا
لا مقطوع ولا ممنوع، نہ ختم ہوں گے نہ کوئی اس پر روک ٹوک ہوگی۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ جو ہے دربان بیٹھا ہے اور مالک بیٹھا ہے، باغ میں بیٹھے رہتے ہیں مالک آم کے باغ میں، یہ نہیں کہ ہر کوئی باغ میں توڑ سکتا ہے، بلکہ وہ مالک ہی توڑے گا۔ تو دنیا میں جس کا باغ ہوتا ہے وہی اس کو یوز کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، باقی آپ تو پیسوں سے خریدیں گے۔ لیکن قیامت کے دن جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ یہ سب فری، ایک دم فری، کیا بلکہ یہاں پر جو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں گویا ہم پے کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر جو اپنی مالی عبادت اور بدنی عبادت، جسمانی عبادت ہم جو ہے اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، اس سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ نے باقاعدہ فرمایا کہ یہ بدلہ ہے، ہم نے اعمال کیے اس کا بدلہ ملا ہمیں، تو یہ سب جو ہے اعمال اچھے اعمال سے ملے گا۔ تو یہ پھلوں کی خاصیت ہوئی۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور اونچے رکھے ہوئے جو فرش ہوں گے اس پہ ہوں گے لوگ، یہ اصحاب الیمین جن کا نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اونچے فرش پر ہوں گے، تخت ہوں گے گویا اونچے اونچے، یہ نہیں کہ زمین پر بٹھا دیا جائے گا بلکہ تخت پر بٹھایا جائے گا، میز کرسی پر بھی نہیں۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ میز اور صوفہ جو ہوگا انسان اس کو زیادہ عزت کی چیز سمجھتا ہے کہ صوفہ اور میز اس پر بٹھا دے، میز سامنے ہو اور صوفے ہوں، لیکن اچھی عزت کیا ہے کہ اس کو بیڑ پر بٹھایا جائے، فرش مرفوع، اونچا، جو دیوان ہے اونچا ہے، تخت ہے، ہوتے ہیں تخت بڑے بڑے، جو ہے شہروں کے اندر تو نہیں ہوں گے تخت کیونکہ وہ کافی بڑے ہوتے ہیں، ہیوی ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شہروں کے اندر تو وہ نہیں چلیں گے، وہ تو جو ہے دیوان چل جاتے ہیں۔ تو دیوان ہو، بیڑ ہو، تخت ہو، یہ ہوتا ہے اس پر بٹھائیے تو مہمان کی عزت ہوتی ہے، اس پر بٹھا کر کھانا کھلائیے تو زیادہ اچھا مانا جاتا ہے بمقابلے آپ میز کرسی کے کھلائیں، کیونکہ جنت میں جو ہے میز کرسی نہیں بلکہ تخت ہوں گے، فرش مرفوع، اونچے اونچے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو حوریں ہوں گی یا پھر حوروں کے ساتھ وہاں پر جو بیویاں ہوں گی جو اس دنیا میں ہیں اور جو وہاں پر حوروں کی سردار ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی خاصیت بتا رہے ہیں کہ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو ایک خاص انداز میں بنایا ہے، ایک خاص ترتیب سے ہم نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ یعنی کیا ہوں گی وہ؟ بہت حسین و جمیل، اس دنیا میں کوئی کیسی بھی ہے لیکن، اور ظاہر سی بات ہے سب صحیح ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خراب نہیں بنایا ہے کہ کوئی خراب ہے، بہت بھونڈی ہے یا ایسا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن انسان کے اٹریکشن کے لیے اگر جو ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا تو قیامت کے جو ہے جنت میں کیا ہوگا، سب کو اسمارٹ بنا دیا جائے گا، کوئی بوڑھی ہے تو اس کو جوان کر دیا جائے گا، جوان سب وہاں جوان ہی رہیں گی، اور ظاہر سی بات ہے جوان جو ہوتی ہے وہ اچھی لگے گی، یہ نہیں کہ خراب لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ، اور وہاں پر ایک خاص عمر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مذاق بھی کیا تھا، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، انسان یہ نہیں کہ بالکل سنجیدہ ہے، لگتا ہے کہ بالکل ڈراؤنا۔ بعض باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے ایک دم ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جو ہے تحصیلدار ہے یا جو ہے پولیس افسر ہیں، تو وہ یہاں بھی گھر میں بھی ان کی افسری چل رہی ہے، وہ یہاں بھی پولیس کی طرح ہے، ایسے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، وہ بچوں پر شفقت کرتے تھے اور کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو انسان کا مزاج تھوڑا سا جو ہے ہنسی مذاق کا بھی ہونا چاہیے، کبھی کبھی آدمی مذاق بھی کر لے، یہی سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر لیتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ کے پاس ایک بوڑھا بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھے یہ کون ہے؟ یعنی جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ میری رشتے میں خالہ لگتی ہیں، وہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بوڑھی عورتیں تو جنت میں جائیں گی نہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئی، بوڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، پریشان ہو گئی کہ یہ کیا مسئلہ ہوگا،
کہ بوڑھی عورت اب تو ہمارا نقصان ہے، اس سے اچھا تو ہم پہلے ہی مر جاتے، جوانی میں مر جاتے۔ تو پوچھ لے کہ وہ جو ہے بوڑھی عورتیں جنت میں کیوں نہیں جائیں گی، کیا ہے یہ جو ہے کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی نہیں جائیں گی، وہ جو بوڑھی ہوگی وہ جوان ہو کے جائے گی جنت میں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بات تھی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اچھے سے انداز میں، ہنسی کے انداز میں جو ہے اس عورت کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں ہنسی مذاق کا یا مزاح کا، اس کو عربی میں بولتے ہیں مزاح، میم زا الف ہا یوز ہوتا ہے اردو میں، عربی میں یہ یوز ہوتا ہے۔ تو اس کا مزاج انسان کا تھوڑا سا ہونا چاہیے، انسان یعنی بالکل روکھا پن نہ ہو انسان کے اندر، روکھا پن ایک دم بالکل دیکھنے میں سامنے والا آدمی بات کرنے سے ہچکچائے کہ ارے وہ تو جو ہے نا وہ بہت ہی ویسا آدمی ہے، بہت سخت آدمی ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ انسان کا ہنسی خوشی کا مزاج ہونا چاہیے، مذاق کرے، مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانا ایک الگ ہے اور مذاق کرنا الگ ہے۔ مذاق جائز ہے مذاق کرنا، لیکن مذاق اڑانا یہ غلط ہے۔ تو مذاق اڑائے نہیں بلکہ مذاق کریں، تو ان دونوں میں فرق سمجھیں۔ تو اللہ کے تو جو ہے وہی اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو عورتیں ہوں گی یا وہ جو حوریں ہوں گی، وہ ان کو ایک خاص انداز سے ہم نے بنایا ہوگا، وہ بالکل حسین و جمیل اور نوجوان ہوں گی۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، انہی بیویوں کے بارے میں یا انہی حوروں کے دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو بنایا ہوگا کنواری، وہ کنواری ہوں گی، عُرُبًا، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی ہوں گی۔ دیکھیے عربی میں کیا ہے، عُرُبًا، خالی اتنا سا ورڈ ہے عُرُبًا۔ اردو میں ان کے اندر شوہروں کی فل محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ عربی زبان جو ہے وہ ایسی پیاری اور ایسی جامع زبان ہے کہ اس کا ایک ورڈ جو ہے پورا کام کر جاتا ہے، جبکہ اردو میں ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہم خالی ایک ہی لفظ میں اس پورے مفہوم کو ایکسپلین کریں۔ تو ہمیں یہی کہنا پڑ رہا ہے اردو میں کہ ان کے دل جو ہے شوہروں کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے، کسی دوسرے مرد کا خیال قطعاً نہیں آئے گا۔ عُرُبًا، تو دو باتیں ہوئی، تیسری بات کیا ہوگی، ان عورتوں کی یا ان حوروں کی اطراباً، ہم عمر ہوں گی، عمر میں برابر۔ یہ نہیں کہ جو ہے عورت 35 سال کی اور مرد 20 سال کا، یا عورت 40 سال کی، تو ظاہر سی بات ہے کوئی میل نہیں ہے، کوئی جو ہے اتفاق نہیں، زندگی برباد ہی ہوگی۔ اس دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عمر کا لحاظ کرے، شادی وغیرہ کے موقع پر اس کا خیال کیا جائے کہ دونوں کی عمر کا خیال کیا جائے۔ یہ نہیں کہ انسان کی ساری عمر پڑھائی میں گزر گئی، انسان کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے بس میرا جو ہے بی اے ہو جائے اس کے بعد میری پی ایچ ڈی ہو جائے، اس کے بعد جو ہے بس میں جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، میری در نوکری لگ جائے، اسی میں پتہ چل رہا ہے جو 35 سال ہو گئے، نارملی 30 سال 35 سال اسے گزر جاتے ہیں۔ شادی کا نمبر آتا ہے، جی شادی کرنی ہے، تلاش کرتا ہے کہ وہ کوئی جو ہے 20 سال تک کی کوئی وہ مل جائے لڑکی۔ بھائی جب 20 سال کی چاہیے تھی تو جب 20 سال 25 سال کے تھے تو اس وقت شادی کرتے نا، نہیں، ساری عمر جو ہے اس میں گزار دی، اور پھر ریکوائرمنٹ کس چیز کی ہے کہ وہ 20 سال تک ملے۔ تو انسان کو جو ہے ایج کا لحاظ کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ لائف میں بھی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ جو ہے بچی کی طرح اس کو جو ہے پال رہے ہیں تو اتنی بھی جو ہے چھوٹی نہ ہو، بلکہ ایج کا لحاظ کیا جائے، یہ اسلام کہتا ہے کہ جو ہے اطراباً، ہم عمر ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دنیا میں بھی جو جوڑا بنایا جائے وہ ہم عمر بنا جائے، 1-2 سال فالتو ہوں، 4-5 سال بھی چل جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ فرق ہے، ڈیفرینٹ ہے، الٹا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد زیادہ ہوتا ہے عورت کم ہو جاتی ہے، اس کا الٹا تو بہت ہی جو ہے مشکل ہوتا ہوگا، ایسے تو جو ہے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ یہ سب رواج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، الگ الگ جو ہے تہذیب ہوتی ہے لوگوں کی، ملکوں کی، تو ہمارے ہاں تو ایسا رواج نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو عورتیں ہوں گی عمر میں برابر ہوں گی، اطراباً،
برابر ہوں گے. اور یہ سب کن کے لیے ہوں گی؟ لأصحاب الیمین، ان لوگوں کے لیے ہوں گی کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت سے شروع والے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والے لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک، اور اللہ کے رسول کے بعد سے، تو کچھ لوگ پہلے کے کچھ لوگ بعد کے ہوں گے. یعنی اللہ کے رسول سے پہلے جو تھے ان کو ظاہر سی بات ہے بڑی بڑی عمر ملتی تھی، تو ان کو الگ کیٹیگرائز کر دیا، ان کے الگ کیٹیگری بنا دی کہ ان میں سے بھی ہوں گے اور ان میں سے بھی ہوں گے. تو یہ تذکرہ مکمل ہوا ان لوگوں کا جو نارمل جنت حاصل کریں. اسٹینڈرڈ جنت والوں کا تذکرہ ہوا، السابقون السابقون، جس میں وہ لڑکوں کا بھی تذکرہ تھا. اور پھر جو ہے یہ نارمل جنت کا تذکرہ ہوا. اب تذکرہ ہو رہا ہے جہنمیوں کا، مجرموں کا. دیکھیے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے جو ہے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور عرش میں بھی وہ لیفٹ سائیڈ میں ہوں گے. ما اصحاب الشمال. اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ کیا کہنے ہیں ان کے بھی، یعنی جو جن کا نام جو بائیں ہاتھ والے ان کے کیا کہنے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو ہے ان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ بس کیا بتائیں کیا ہیں وہ لوگ. اردو میں بولتے ہیں نا، اردو میں آدمی کا مزاج ہوتا ہے، ارے جو ہے مثال کے طور پر کوئی نام لے لیجئے، زید بھائی، ارے بس کیا بتائیں زید بھائی بھی بس کیا ہیں، بس یہ ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نیگیٹو جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں. ارے اس کو ایک کام کو کہا تھا فلاں شخص کو، بس کیا بتائیں. تو یہ والی فیلنگ کہ یعنی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے. تو وہی جہنمیوں کے بارے میں کہ وہ اصحاب الشمال، کہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں. ما اصحاب الشمال، بس کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا کیا ہوگا ان کا. اب بتا رہے فی سموم و حمیم، کہ وہ بس تپتی ہوئی لو ہوگی. سموم تپتی ہوئی لو ہوگی، وہ حمیم کھولتا ہوا پانی ہوگا. لو میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، سایہ ہوگا، لیکن سایہ کس چیز کا ہوگا؟ کالا دھواں ہوگا، بالکل دھوئیں کا سایہ، کالا دھواں ہوگا، اس کا سایہ ہوگا. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا. نقصان دھوئیں میں انسان نہیں رک سکتا. آپ جو ہے چولہے کے سامنے بیٹھ جائیے، جب اس کے اندر خاص طور سے چولہے کے اندر اگر جو ہے ایندھن لگاتے ہیں، تو اگر اس میں پھونک نہ ماری جائے یا پھر اس کے اندر آپ پانی ڈال دیں تو دھواں اٹھ جاتا ہے. تو وہاں آپ جو ہے اس میں پھونکنے کے لیے اس میں پھونکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے آگ بھڑکانے کے لیے، تو ناکوں میں چلا جاتا ہے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت. باقی جو ہے کسی اور جگہ کہیں آگ لگ گئی ہو، وہاں سے جائیے آپ، وہاں سے نہیں آپ گزر سکتے. اب پولوشن میں دیکھ لیجئے، کسی جگہ بہت زیادہ پولوشن ہو، گاڑیوں کی آمد و رفت ہو، جو ہے آس پاس ہوٹل ہی ہوٹل ہوں اور ان کا جو ہے دھواں نکل رہا ہو، تو وہاں کو گزرتے ہوئے بھی ایک ایسا لگتا ہے جیسے سانس رک گیا ہو. ہمارا سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے، سانس گویا رک سی جاتا ہے. تو یہ تو نارمل ایک دم. جہنم میں کیا ہوگا؟ دھواں ہی دھواں ہوگا، سایہ ہی دھوئیں کا ہوگا، اور دھواں بھی کالا، ایک دم کالا سیاہ. ولا کریم، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے. یہ جو اب یہاں پر سزا جھیل رہے ہیں، یہ بڑے عیش میں تھے، یہ بڑے دن دناتے پھرتے تھے، یہ اپنے آپ کو 30 مارخہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اللہ فرماتے ہیں اصرار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اصرار کرتے تھے علی الحنث العظیم، بڑے بھاری گناہ پر ڈٹے رہتے تھے، زبردستی کرتے تھے.
ان کو منع کیا جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر یسرون اڑے رہتے تھے. اسرہ کے معنی آتے ہیں عربی میں اڑے رہنا، مصر رہنا، اصرار کرنا، لگاتار کسی کام کو کرتے رہنا. یہ بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے. لیکن کیا ہوگا جو ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کیا کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اور یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. گویا یہاں پر ان کفار مکہ کو للکارا جا رہا ہے، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہاں قیامت کے دن تم کہو گے پھر کہ کیا ہم جو ہے مٹی اور جب ہڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے جو پہلے گزرے ہوئے باپ دادا ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے؟ وہ تو ہزاروں سال ہو گئے انہیں تو گئے ہوئے، مدت ہو گئی گئے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہیں گے کہ یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. ہمارے جو پوروج ہیں، پوروجوں کو جو ہے زندہ کیا جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں بتا دو. قل کے معنی عربی میں آتے ہیں اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے انہیں ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے جتنے ہوں گے، چاہے کتنا ہی بڑا خاندان ہو، کتنے ہی ہزاروں سال ہو گئے ہوں، سب کے سب اگلے بھی اور بعد میں آنے والے جتنے پڑ پوتے سگڑ پوتے ہوں گے سب کے سب کیا ہوں گے؟ لمجموعون، اکٹھے کیے جائیں گے. مجموع جمع کیا جائے گا، ان کو اکٹھے کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم، لیکن ایک متعینہ دن ہوگا اور ایک خاص وقت ہوگا. میقات خاص وقت ہوگا، یوم معلوم متعین دن ہوگا، اس دن سب کو ہم اکٹھا کر دیں گے. پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ دوسرا فیصلہ کیا ہوگا؟ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر تم اے جھٹلانے والو، الضالون گناہ گاروں، گمراہوں، الضالون گمراہوں، المکذبون جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، کھانے کو کیا دیا جائے گا تمہیں؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جھٹلانے والوں گمراہوں، کھانے کو تمہیں ملے گا تو زقوم کا درخت، لآکلون من شجر من زقوم، ایسے درخت سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے. اور زقوم کیا ہے؟ قرآن کریم میں باقاعدہ اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اس کی ڈیفینیشن ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل، جیسے تلچھٹ ہو، تیل ہوتا ہے نیچے کا بچا ہوا، جب جو ہے آپ جو ہے تیل کو اس میں سے نکالتے ہیں تو جو نیچے کا جو بچ جاتا ہے، اوپر سے آپ جو ہے آپ تازہ تیل لائیے، جو دیسی تیل ہوتا ہے تازہ وہ لائیے آپ نکلوا کر، اور پھر اس کو جو ہے کچھ گھنٹے رکھ کر اوپر کا اتار دیں تو جو نیچے تلی میں رہ جاتا ہے. آپ نارمل دکان سے خریدیں گے جو وہ آتی ہیں شیشی وغیرہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر تو یہ سب نہیں ہوتا. تو جو اسپیشل دیسی تیل ہوتا ہے اس کے اندر اس کا جو نیچے کو ایسا لگے گا وہ زقوم کا درخت کھانے میں، کالمہل یغلی فی البطون، پیٹ کے اندر وہ جو ہے کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا پیٹ کے اندر جب اسے پئیں گے کھائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ زقوم کے درخت سے کھانا پڑے گا، فمالئون منها البطون، اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا. فمالئون، تو اسی سے پیٹ بھریں گے وہ، منہا اسی سے، البطون بطن پیٹ کو بولتے ہیں، اسی سے وہ پیٹ بھریں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے اوپر سے پئیں گے وہ کھولتا ہوا پانی. شرب الحمیم، گرم پانی ایک دم بالکل کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر سے پئیں گے. کھانے کے بعد انسان پانی پیتا ہے، اگرچہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے انسان کو قبض کیوں ہوتا ہے؟ انسان کو قبض کی بیماری جس کو لگ جاتی ہے
تو وہ کھانا کھانے کے بعد انسان جب پانی پی لیتا ہے، یہ کامن سینس سے بھی آپ سمجھ لیجئے، انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا اندر کا سسٹم کام کرتا ہے، پاچن کریا جو ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہیٹنگ جو ہے جب وہ کام کرتی ہے تو وہ جو ہے ہیٹ کرتی ہے، گرم ہو جاتی ہے، تو وہ گرم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کام کرے گی۔ اب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ رکی، وہ گرم تھی، آپ نے پانی پی لیا، ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا کام بند ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر قبض ہونا ہی ہے، وہ کھانا جو کا تو رکھا رہے گا۔ لیکن آپ نے کھانا کھایا، اس کو جو کچھ ملا، اسے لگا کہ ہاں کچھ ہے، جب پیٹ میں کچھ زیادہ ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہاں کچھ ہے، تو وہ فوراً اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ چنگم کھا رہے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے ہمارے اندر کا سسٹم کہ کیا ہے جو ہے کچھ کھا رہے ہیں اندر نہیں آ رہا ہے، کیا ہے ایسا، تو چنگم سے ہمارا اندر کا سسٹم جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ جو ہے یہ کیا ہے ایسی چیز ہے، یہ اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا جو ہے اب تک اندر نہیں آئی، تو اسے کنفیوز نہیں کرنا، یہ سب چیزیں الٹی سیدھی ہمیں نہیں کھانی ہے۔ تو کھانے کے بعد پانی پئیں گے تو ہماری جو بھٹی جل رہی تھی، وہ جو گرم ہو رہی تھی، وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اس سے، تو اس لیے پانی پئیں گے تو اپنا کام کرنا بند کر دے، انسان کو قبض ہو جائے گا۔ تو اس لیے پانی پیے آدمی کھانا کھانے کے کم سے کم آدھے گھنٹے کے بعد، اپنا کام وہ کر چکا ہوگا، آدھے گھنٹے کے بعد پی، چاہے کتنی ہی پیاس لگے، کھانے سے پہلے پی لے آدمی، کھانے کے دوران پی لے، لیکن کھانے کے بعد نہ پیے، اگر جو ہے نظام درست رکھنا ہے، ورنہ صحت کی کوئی فکر نہیں ہے تو جو ہے آدمی کر لے، ایسیڈیٹی بھی ہوتی ہے اس سے، جی بالکل، اس سے قبضی بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فشاربون شرب الہیم، وہ فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے اوپر سے وہ کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، فشاربون شرب الہیم، اور پیے گا بھی ایسے پیے گا کہ جیسے اونٹ پی رہا ہو، اور اونٹ بھی کون سا، نارمل اونٹ نہیں، بلکہ جسے پیاس کی بیماری لگ گئی ہو، ٹھیک، پیاس کی بیماری، استسقاء کی بیماری لگ جاتی ہے اونٹ کو، تو جس سے کیا ہوتا ہے وہ بس پانی پیے جا رہا ہے، پیے جا رہا ہے، پیے جا رہا ہے تو وہاں پر بھی وہ جو جہنمی ہوں گے وہ اس پر پانی ایسے پئیں گے کہ جیسے انہیں بیماری لگ گئی ہو، جیسے اونٹ ہو اور اونٹ کو بیماری لگ گئی ہو پانی کی، مطلب پانی پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، پانی مستقل آدمی پانی پی رہا ہے، پیاس نہیں بجھے گی ان کی۔ فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین، دیکھیے کتنے بہترین انداز میں جو ہے ان کی انسلٹ کیے ہویا اللہ تعالیٰ نے، بھئی کافی تھا اتنا اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ بھائی جو ہے ان کو یہ سب چیزیں ملیں گی، یہ جو ہے پینے کو یہ ملے گا، کھانے کو یہ ملے گا لیکن آخر میں کیا کہہ دیا، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی قیامت کے دن۔ اب ایک تو ان سے یہ سب کہا گیا، اوپر سے یہ بھی کہہ دیے جی آپ کی مہمان نوازی ہے جناب والا، یہ مہمان نوازی، تو ظاہر سی بات تو انسان تھوڑا برا فیل کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کا اینڈ کیا ہے، یعنی جو لیفٹ ہینڈ والے ہوں گے جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دی جائے گا، تو ان کو یہ کہہ کر ان کا یہ جو ہے پوائنٹ کلوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن، روز جزا کے دن، روز جزا یعنی بدلے کے دن یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، نزل مہمان نوازی۔ تو یہاں پر یہ ٹاپک پورا ہوا، آگے سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی حالت بتائیں گے، انسان کو ہم نے پیدا کیا، انسان کی ترقی کیسے ہوئی، اور انسان جو نعمتیں حاصل کرتا ہے کیا اس نعمتوں کے حاصل کرنے میں اس کا رول ہے یا ہمارا رول ہے، وہ دوسرا ٹاپک ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔